محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند بھی ساری رات کے مزے لے کر چھپنے والا تھا۔ یثرب کے ایک اعلیٰ کھجور کے باغ میں ایک خوبصورت گھر تھا۔ گھر میں ایک کمرے میں یہودی کے سب سے بڑے عالم امام حسین بن سلام تورات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس دن بھی وہ توریت کا وہی حصہ مطالعہ کر رہے تھے جس حصے میں آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک صحیفے میں تو یوں لکھا تھا، ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ حسین بن سلام سوچنے لگے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں اسی شہر یثرب میں رہتا ہوں جہاں وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کرنے لگا۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ 1190 کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی۔ اب ایک علامت اور باقی تھی اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارثہ بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، خوبصورت چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لے، دندان مبارک ایسا جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول بکھر جائے، جہاں موجود ہو وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حسین بن سلام خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟
नंबर 2, अहले जन्नत को पहली चीज़ खाने को क्या मिलेगी? नंबर 3, क्या वजह है कि बच्चा कभी तो माँ की शक्ल पर होता है और कभी बाप की शक्ल पर? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सवालों के जवाब इस तरह दिए। नंबर 1, क़यामत की पहली निशानी एक आग होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की जानिब हका ले जाएगी। नंबर 2, अहले जन्नत की पहली खुराक मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा टिका होता है वो होगा। नंबर 3, माँ का मादा गालिब हो तो बच्चा माँ की शक्ल पर, और अगर बाप का गालिब हो तो बाप की शक्ल पर होता है। हज़रत हुसैन बिन सलाम फौरी तौर पर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुल्लाह रखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सलाम अहले जन्नत में से हैं। आपकी इल्मी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कातिबे वही के मनसब पर फाइज किया। वो घर तशरीफ़ लाए और तमाम अहले खाना को इस्लाम की दावत दी, जिस पर सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने घर वालों को हिदायत की कि फ़िलहाल चंद दिनों के लिए अपने मुसलमान होने को ज़ाहिर न करें। घर वालों को मुशर्रफ ब इस्लाम करके आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब यहूदी जानते हैं कि मैं उनका सरदार और उनके सरदार का बेटा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मेरा हाल तो दरियाफ्त फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलवा लिया। यहूदी आए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम घर के अंदर छुप गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि हुसैन बिन सलाम तुम लोगों में कैसा आदमी है? उन्होंने कहा, वो हमारा सरदार है, हमारे सरदार का बेटा है, हम सबसे ज़्यादा आलिम और हम सबसे ज़्यादा आलिम का बेटा है, वो हम सबसे बेहतर और हम सबसे बेहतर आदमी का बेटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाए। यहूदी कहने लगे, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न सलाम बाहर आओ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और कहा, ए यहूदियों, अल्लाह से डरो, तुम जानते हो कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हक़ के साथ आए हैं। यहूदियों ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम सबसे बदतर और सबसे बदतर आदमी के बेटे हो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही उनके लिए जन्नत की बशारत दे दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के चेहरे से खुशू ज़ाहिर होता था। एक दिन उनसे कहा गया, लोग कहते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं। कहने लगे, अल्लाह की कसम, किसी को ये सज़ावार नहीं कि वो ऐसी बात कहे जिसका उसे इल्म ना हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। एक मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बाग में हूँ जो बहुत वसी और सरसब्ज़ व शादाब था। उसके दरमियान लोहे का एक सुतून था जिसका ऊपर का हिस्सा आसमान में था। उसके ऊपर एक करा लगा हुआ था। मुझसे कहा गया कि चढ़ो। मैंने कहा, मैं नहीं चढ़ सकता। फिर एक खादिम आया, उसने पीछे से मुझे उठाया। फिर मैं उस पर चढ़कर उसकी बुलंदी तक पहुंच गया और वो करा पकड़ लिया। मजबूती से पकड़े रहो। मैंने ये ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बाग इस्लाम है और वो सुतून इस्लाम का सुतून है और वो करा मजबूत करा है। तुम इस पर कायम रहोगे यहाँ तक कि तुम्हें मौत आए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने ग़ज़वे बदर और उहद में शिरकत की या नहीं, इस बात पर सीरत निगारों में इख्तिलाफ पाया जाता है। अलबत्ता ग़ज़वे खंदक के बाद होने वाले ग़ज़वात में वो शरीक रहे। अपने वक्त के बहुत बड़े फ़क़ीह और कुरान पाक के आलिम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब आखिरी वक्त आया तो लोगों ने उनसे वसीयत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, इल्म और ईमान दो ऐसी चीज़ हैं कि अगर कोई शख्स इनका तलबगार हो तो ये चीज़ें उसे मिल जाती है। तुम्हें अगर इल्म की तलब हो तो उसे 4 लोगों से हासिल करो, अब्दुल्लाह बिन मसूद, सलमान फारसी, अबू दरदा और अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फिर फरमाया, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्स हैं जो यहूदी थे फिर मुसलमान हुए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना है
کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت ہی طاقتور اور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار اور سب سے بڑے امام کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمان کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام کے ساتھ اور ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دی۔ چنانچہ بنو عوف سمیت یہودی قبائل، بنی قینقاع، بنی نفسیر، بنی قریظ اور قرب و جوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بنی نفسیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔